آج ہم آسکر وائلڈ کی ایک بہت ہی مشہور اور دل کو چھو لینے والی کہانی دی نائٹنگیل اینڈ دی روز کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے پاس کہانی کا متن بھی ہے اور اس کا خلاصہ بھی، تو کوشش ہوگی کہ اس کے جو مختلف پہلو ہیں، خاص طور پر محبت، قربانی اور قدر شناسی جیسے موضوعات، ان کو سمجھا جائے۔ ہاں، کیونکہ یہ بظاہر تو ایک پریوں کی کہانی جیسی لگتی ہے، لیکن اس میں چھپے ہوئے معنی بہت گہرے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان طالب علم سے۔ اب یہ طالب علم فلسفہ پڑھتا ہے، لیکن پریشان کس بات پر ہے؟ ایک سرخ گلاب نہ ملنے پر۔ ہاں، یہی تو تضاد ہے۔ وہ رو رہا ہے کیونکہ اسے ایک تقریب میں جانا ہے، شہزادے کی کوئی تقریب ہے، اور وہاں اسے اپنی محبوبہ کے ساتھ رقص کرنا ہے۔ اور محبوبہ جو پروفیسر کی بیٹی ہے، اس نے شرط لگا دی ہے کہ بھئی اگر سرخ گلاب لاؤ گے تو ہی تمہارے ساتھ رقص کروں گی۔ بالکل، تو یہ فلسفے کا طالب علم جو منطق اور عقل کی باتیں کرتا ہوگا، اس کی خوشی کا دار و مدار ایک پھول پر ہے، ایک چھوٹی سی چیز پر۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ گلاب نہیں ملا تو میری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ جی، بہت سطحی سوچ لگتی ہے اس کی۔ اچھا، اسی وقت ایک بلوط کے درخت پر ایک بلبل بیٹھی ہے، وہ یہ سب دیکھ رہی ہے۔ اور وہ اس طالب علم کو روتا دیکھ کر سمجھتی ہے کہ یہ کوئی سچا عاشق ہے۔ وہ محبت کو بہت بہت اونچا درجہ دیتی ہے، کہتی ہے زمرد اور موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے محبت۔ ہاں، یہ بلبل کا اپنا آئیڈیلزم ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ محبت دنیا کی سب سے پاکیزہ، سب سے بے لوث شے ہے، جبکہ دوسرے چھوٹے موٹے کردار ہیں، وہاں چھپکلی ہے، تتلی ہے، وہ تو طالب علم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ شاید وہ دنیا کی زیادہ عملی یا کہہ لیں سینیکل حقیقت دکھا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا رونے دھونے والی بات ہے، لیکن بلبل جو ہے وہ اس کے دکھ کو محسوس کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ سچی محبت کا درد ہے، اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سچے عاشق کی مدد کرے گی۔ وہ نکل پڑتی ہے سرخ گلاب کی تلاش میں۔ جی پہلے وہ ایک سفید گلاب کے درخت کے پاس جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے گلاب تو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ سفید ہیں، میں سرخ کہاں سے دوں؟ پھر وہ زرد گلاب والے کے پاس جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پھول تو جل پری کے بالوں سے زیادہ زرد ہیں، وہ بھی انکار کر دیتا ہے۔ ہاں، دونوں سے بھیج دیتے ہیں اس تیسرے درخت کے پاس جو طالب علم کی کھڑکی کے نیچے ہے۔ وہ کہتے ہیں شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ تو وہ اس تیسرے درخت کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ درخت کہتا ہے ہاں، میرے گلاب سرخ ہوتے ہیں، کبوتر کے پاؤں اور سمندری مونگے سے بھی زیادہ سرخ، لیکن ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سال سردی، پالا، طوفان انہوں نے مجھے تباہ کر دیا ہے۔ میری شاخیں ٹوٹ گئی ہیں، کلیاں جل گئی ہیں، اس سال کوئی گلاب نہیں کھلے گا۔ اوہ، تو پھر حل کیا ہے؟ درخت بتاتا ہے کہ ایک طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، لیکن وہ بہت خوفناک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ سرخ گلاب کھلے تو تمہیں چاندنی رات میں گانا ہوگا۔ گانا ہوگا؟ ہاں، گانا ہوگا، اور اپنا سینہ میرے کانٹے پر رکھنا ہوگا۔ تمہیں گاتے رہنا ہوگا یہاں تک کہ وہ کانٹا تمہارے دل تک پہنچ جائے اور تمہارے دل کا خون میری رگوں میں اتر کر اس گلاب کو سرخ کر دے۔ یا اللہ، یہ تو جان دینے والی بات ہوئی۔ بالکل، قربانی کا مطالبہ ہے۔ بلبل ایک لمحے کو سوچتی ہے، ہچکچاتی ہے۔ ظاہر ہے زندگی پیاری ہوتی ہے، لیکن پھر وہ سوچتی ہے محبت تو زندگی سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی کہتی ہے کہ ایک پرندے کا دل ایک انسان کے دل کے مقابلے میں کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی طنز ہے؟ مجھے تو لگتا ہے شاید وہ انسانوں کی محبت کی ناقدری پر ہی طنز کر رہی ہے۔ بہرحال وہ قربانی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ جا کر طالب علم کو بتاتی بھی ہے کہ خوش ہو جاؤ، تمہیں تمہارا سرخ گلاب مل جائے گا۔ جی، مگر طالب علم وہ تو اپنی کتابوں میں گم ہے۔ وہ اس کی بات کی گہرائی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ وہ فلسفے کی باتیں تو جانتا ہے، لیکن جذبات کی زبان، قربانی کی زبان، وہ اس کے لیے اجنبی ہے۔ بلکہ جب وہ بعد میں بلبل کا آخری گیت سنتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آواز میں انداز تو ہے، سٹائل ہے، لیکن خلوص نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ فنکار تو خود غرض ہوتے ہیں اور ان کا فن کسی عملی فائدے کا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اس گیت کی روح کو، اس کے پیچھے چھپی قربانی کو بالکل نہیں سمجھتا۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ جی، یہاں وائلڈ شاید اس زمانے کے بلکہ ہر زمانے کے ان نقادوں پر بھی چوٹ کر رہا ہے جو فن کو صرف ٹیکنیک یا ظاہری خوبصورتی سے پرکھتے ہیں، اس کے پیچھے کے جذبے اور قربانی کو نہیں۔ پھر وہ رات آتی ہے،
چاندنی رات بلبل درخت کے پاس جاتی ہے، سینہ کانٹے پر رکھتی ہے اور گانا شروع کرتی ہے۔ اور جیسے جیسے کانٹا اس کے سینے میں گہرا اترتا جاتا ہے، اس کا گیت بھی بدلتا ہے۔ پہلے وہ نوجوان محبت کے جنم کی بات کرتی ہے، پھر جذبے کے عروج کی، اور آخر میں اس محبت کی جو موت سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ اور گلاب؟ گلاب آہستہ آہستہ رنگ بدلتا ہے۔ پہلے ہلکا گلابی ہوتا ہے، پھر گہرا ہوتا جاتا ہے، اور آخر میں جب کانٹا اس کے دل تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا سارا خون گلاب میں سما جاتا ہے، تب وہ ایک دم گہرا، شاندار سرخ ہو جاتا ہے۔ اور بلبل؟ بلبل کی آواز مدھم پڑ جاتی ہے، اس کا گانا رک جاتا ہے، اور وہ نیچے گھاس پر گر کر مر جاتی ہے۔ کانٹا اس کے دل میں پیوست ہوتا ہے۔ قربانی مکمل ہو گئی؟ جی، قربانی مکمل ہوئی۔ صبح ہوتی ہے، طالب علم کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے، اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایک شاندار بے مثال سرخ گلاب۔ وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، اسے یقین نہیں آتا۔ وہ سمجھتا ہے یہ بس قسمت سے آ گیا ہے۔ وہ اسے فوراً توڑتا ہے اور بھاگتا ہے اپنی محبوبہ کے پاس۔ اسے لگتا ہے اب اس کی خوشی مکمل ہو جائے گی، لیکن وہاں کہانی کا سب سے تلخ موڑ آتا ہے۔ وہ لڑکی، پروفیسر کی بیٹی، وہ گلاب کو دیکھتی ہے اور انکار کر دیتی ہے۔ اتنے شاندار گلاب کو؟ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے یہ تمہاری پوشاک سے میچ نہیں کرے گا، اور ویسے بھی چیمبرلین کے بھتیجا نے مجھے اصلی زیورات بھیجے ہیں، اور ظاہر ہے زیورات تو پھولوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اوہ خدایا! یعنی بلبل کی جان کی قیمت، وہ عظیم قربانی، اس لڑکی کی نظر میں چند زیورات سے کم تھی؟ بالکل۔ یہ مادیت پرستی اور سطحی پن پر وائلڈ کی شدید تنقید ہے۔ وہ طالب علم کو الٹا غیر شکر گزار اور بدتمیز بھی کہتی ہے۔ طالب علم کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ اسے شدید غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسی ناشکری لڑکی ہے، اور وہ اس انمول گلاب کو، جس کے لیے ایک جان قربان ہوئی تھی، اسے غصے میں گلی میں پھینک دیتا ہے۔ گلی میں؟ جی ہاں، اور ایک گاڑی کا پہیا اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ وہ خوبصورت قیمتی گلاب کچل دیا جاتا ہے۔ اور طالب علم کہتا ہے محبت کتنی احمقانہ چیز ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ محبت تو منطق اور فلسفے کے مقابلے میں بالکل بیکار شے ہے، یہ عملی نہیں ہے، اور وہ واپس اپنے کمرے میں جا کر اپنی گرد آلود کتابیں پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یعنی اس نے کچھ نہیں سیکھا؟ وہ واپس اپنی اسی خشک بے حس دنیا میں چلا گیا؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ کہانی ہمیں ایک بہت ہی تلخ احساس کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ بلبل نے محبت کے آئیڈیل کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان دے دی، لیکن اس کی قربانی مکمل طور پر رائیگاں گئی۔ نہ طالب علم نے اس کی قدر پہچانی، نہ اس لڑکی نے جس کے لیے یہ سب کیا گیا۔ دونوں کی محبت، ایک کی جذباتی، دوسرے کی مادی، دونوں ہی کھوکھلی نکلیں۔ بالکل، اور طالب علم آخر میں محبت کو ہی قصوروار ٹھہرا کر منطق اور فلسفے میں پناہ لے لیتا ہے۔ وہ اپنی کوتاہی تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ کہانی ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک مایوس کن نظریہ ہے محبت اور قربانی کے بارے میں؟ یہ ایک سوال ضرور اٹھاتی ہے۔ کیا اس دنیا میں جو اکثر مادہ پرستانہ قدروں پر چلتی ہے، حقیقی بے لوث جذبے، گہری محبت اور سچی قربانی کی کوئی جگہ ہے؟ یہ سب صرف کتابوں اور کہانیوں کی باتیں ہیں؟ شاید یہ ہمیں یہ بھی سوچنے کو کہتی ہے کہ ہم چیزوں کی قدر کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہم صرف ظاہری قیمت دیکھتے ہیں، یا اس کے پیچھے چھپی ہوئی محنت، جذبے یا قربانی کو بھی اہمیت دیتے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہم خوبصورتی اور جذبے کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا ہم بھی طالب علم اور اس لڑکی کی طرح سطحی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ یہ سوال وائلڈ نے اپنے زمانے کے لیے چھوڑا تھا، اور شاید یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ واقعی، یہ کہانی پڑھنے والے کو اپنی اقدار پر، اپنی سمجھ پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک لازوال کہانی۔ جی، بلا شبہ۔